تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 221 221. And do not marry al-mushrikat, idolatresses, till they believe, worship Allah alone. اور مت شادی کرو مشرکات یعنی مشرکات سے، یعنی کہ جو بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کے جو بھی دوسروں کی بندگی جو کرتے ہیں ان سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اللہ کی اکیلے کی بندگی نہ کریں. And indeed a slave woman who believes is better than a free mushrika, idolatress, even though she pleases you. اور ایک غلام عورت جو ہے اگر وہ مومنہ ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس آزاد مشرکہ سے جو کہ مطلب وہ دوسروں کی یعنی وہ شرک کر رہی ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، کتنی ہی تم کو وہ مطلب کشش اس کے اندر تمہیں لگے تو بھی. اللہ بول رہا ہے تو بھی. اینڈ گیو ناٹ یور ڈاٹرز ان میرج ٹو المشرکین ٹل دے بلیو. اور اپنی بیٹیوں کو مشرکین لوگوں کو مت دو شادی میں جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے ان اللہ alone. اللہ اکیلے پر جب تک وہ ایمان نہیں لاتے ان سے شادی مت کرو. اینڈ ویریلی a believing servant is better than a free mushrik idolater, even though he pleases you. اور ایک مومن غلام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس آزاد مشرک مرد سے جو چاہے تمہیں کتنا ہی اچھا اور بھلا لگے. Those مشرکین invite you to the fire. یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں. But Allah invites you to paradise and forgiveness by His leave. لیکن اللہ تمہیں بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے جنت کی طرف اور معافی کی طرف، مغفرت کی طرف اپنی اجازت سے. And makes his آیت یعنی کہ آیت کا مطلب ہے proof, evidence, verses, lessons, signs, revelations, etc. یعنی یہ سب وہ ہے جیسے گواہی ہے، ثبوت ہے، پھر یہ مطلب اس کا ایک وہ ہے ورس ہے یا لیسن ہے یا نشانی ہے اور وحی ہے، یہ سب کچھ آ گیا. آیت کا مطلب بہت واسٹ ہے، اس لیے عربی کا آیت ورڈ جو ہے ہم کو وہی یوز کرنا چاہیے قرآن کے لیے. اینڈ میکس ہز آیت کلیئر ٹو مین کائنڈ دیٹ دے may remember. اور اللہ انسانوں کے لیے اپنی آیت کو بہت ہی صاف طور پہ بیان کر رہا ہے تاکہ وہ یاد رکھیں. The prohibition of marrying mushrik men and women. منائی جو کی گئی ہے کہ مت نکاح کرو مشرک مرد اور یا عورت سے. اللہ says وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. And do not marry al-mushrikat idolatresses till they believe, worship Allah alone. اور مت نکاح کرو مشرکات سے، عورتوں سے یعنی مطلب جو شرک کر رہی ہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے اور اللہ کی اکیلے کی بندگی نہ کرے. اللہ prohibited the believers from marrying mushrik women and who worship idols. اللہ نے یہاں پر سختی سے منع کیا ہے کہ مومنوں کو کہ مت شادی کرو، نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جو بتوں کی پرستش کرتی ہیں یا شرک کرتی ہیں. Although the meaning is general and includes every mushrik woman from among the idol worshippers and the people of the scripture. Allah excluded the people of the scripture from this ruling. جبکہ اس کا مطلب جو ہے وہ عام طور پہ یہ ہے کہ ہر طرح کی شرک کرنے والی عورت اور جو بھی بت پرستی کرے وہ اور جو بھی اہل کتاب میں سے ہیں وہ بھی، لیکن اللہ نے پھر بھی اہل کتاب کو مطلب اس حکم سے باہر رکھا ہے. اللہ stated من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین lawful to you in marriage. حلال کر دی گئے ہیں تمہارے لیے شادی کے لیے، نکاح کے لیے. are chaste women. جو بھی مطلب
بہت ہی اچھی یعنی کہ مطلب جو پاک دامن مطلب عورتیں ہیں وہ فرام دوز ہو آر گیون دا اسکرپچر جن کو مطلب دی گئی تھی پہلے جو کتاب جوز اینڈ کرسچنس یعنی یہودی اور نصرانی before your time when you have given their due dowry یعنی تمہارے وقت سے پہلے جو تھے تو ان کو تم ان کا جو بھی مطلب مہر ہے ڈاوری ہے وہ ادا کرو ڈیزائرنگ چیسٹیٹی اور ان سے تم شادی کی نیت رکھتے ہو that is taking them in legal wedlock not committing illegal sexual intercourse اور تم ان کے ساتھ زنا کاری کرنے کا نہیں سوچ رہے ہو ان کے ساتھ باقاعدگی سے نکاح کرنے کا سوچ رہے ہو تو یہ ہے سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5. Ali bin Abu Talha said that Ibn Abbas said about what Allah said کہ ابن عباس نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ and do not marry al-mushrikat female idolaters till they believe worship Allah alone. مت مشرک عورتوں سے نکاح کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے ایک اللہ کی بندگی پر. Allah has excluded the women of the people of the scripture. اللہ نے اہل کتاب کی عورتوں کو اس میں سے باہر رکھا ہے بری. This is also the explanation of Mujahid Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Makhul, Al-Hasan, Ad-Dahak, Zaid bin Aslam and Ar-Rabi bin Anas and others. اور یہ ان سب کی بھی مطلب ان کی بھی رائے اور بیان ہے. Some scholars said that لیکن کچھ علماء نے کہا the ayah is exclusively talking about idol worshippers and not the people of the scripture. یہ آیت جو ہے یہ پوری کی پوری بت پرستش جو کرنے والے لوگ ہیں انہی کے بارے میں بول رہی ہے یعنی اس کے اندر اہل کتاب نہیں ہے. And this meaning is similar to the first meaning we mentioned. اور اس میں پہلے جو بولا گیا تھا یہ اس سے ملتا جلتا ہے. اللہ knows best اور اللہ بہتر جانتا ہے. Abu Ja'far bin Jarir at-Tabari said after mentioning that there is ijma that marrying women from the people of the scripture is allowed کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اس پر اجماع ہے لوگوں مطلب سب کا کہ وہ جو اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ شادی نکاح الاؤڈ ہے. عمر یعنی رضی اللہ عنہ disliked this practice so that the Muslims do not refrain from marrying Muslim women or for similar reasons. تو حضرت عمر کو یہ بات ذرا یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان عورتوں سے کہیں شادی نہ کر کے صرف انہی سے نہ شادیاں کرتے رہیں. An authentic chain of narrators stated that Shaqiq said, once Huzaifa married a Jewish woman and Umar wrote to him, divorce her. Huzaifa جو ہے انہوں نے ایک یہودی عورت سے شادی کی حضرت عمر نے ان کو فوراً لکھا اسے طلاق دو. He wrote back, do you claim that she is not allowed for me so that I divorce her? کیا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ میرے لیے مطلب اجازت نہیں ہے مجھے اس کے سے شادی کے لیے اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں طلاق دوں. He said یعنی حضرت عمر نے کہا no but I fear that you might marry the whores from among them. مگر مجھے ڈر ہے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی بازاری عورتوں سے کہیں بعد میں شادی نہ کرنے لگو. Ibn Jarir related that Zaid bin Wahb said that Umar bin Khattab said, the Muslim man marries the Christian woman, but the Christian man does not marry the Muslim woman. حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ ایک مسلمان مرد جو ہے وہ ایک کرسچن عورت سے شادی کرتا ہے لیکن ایک کرسچن مرد جو ہے وہ تو مسلمان عورت سے شادی نہیں کرتا. This hadith has a stronger authentic chain of narrators than the previous hadith. اور یہ حدیث جو ہے یہ متواتر اس کی جو چین ہے وہ
راوی جو ہے وہ بالکل وہ ہے authentic یعنی صحیح. Ibn Abu Hatim said that Ibn Umar disliked marrying the women from the people of the scripture. کہ ابن عمر یعنی جو حضرت عمر کے بیٹے جو قرآن کے سب سے بڑے عالم یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ سخت ناپسند کرتے تھے کہ اہل کتاب کی عورت سے شادی کرنا، عورتوں سے شادی کرنے کا. He relied on his own explanation for the ayah. اور انہوں نے اس آیت کے جو بھی بیان ہے اس کے اوپر ان کا اپنا خود کا جو اعتماد اور بھروسہ تھا وہ انہوں نے کیا. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ and do not marry al-mushrikat female idolaters till they believe worship Allah alone. اور مت شادی کرو مشرک اور مشرکہ سے جو بت پرستش کرے، مطلب عورتوں میں، جب تک کہ وہ ایک اللہ کی بندگی نہ کرے، یعنی کہ وہ ایمان نہ لائے جب تک اللہ پہ، تب تک ان سے شادی مت کرو. البخاری also reported that ابن عمر said کہ ابن عمر نے یہ بھی کہا، البخاری میں ہے یہ، I do not know of a bigger shirk than her saying that Jesus is her Lord. اور میں اس سے بڑا شرک نہیں جانتا کہ وہ عورت یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کے رب ہے، لارڈ ہے. اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اللہ said، اللہ نے کہا، وَالْأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. And indeed a slave woman who believes is better than a free mushrikah, female idolaters, even though she pleases you. اور یقیناً جو غلام عورت ہے اگر وہ مومنہ ہے ایمان والی، وہ بہتر ہے اس آزاد مشرکہ سے جو بت پرست ہے یا شرک کر رہی ہے جو عورت، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے. It is recorded in the two Sahihs that Abu Huraira narrated that the Prophet said کہ ابو ہریرہ نے، یہ دونوں ہی صحیح میں ہے یہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تنکح المرأۃ لأربعین. A woman is chosen for marriage for 4 reasons. ایک عورت کو تم پسند کرتے ہو شادی کے لیے 4 وجوہات پہ. نمبر 1 لی مالہا، ہر ویلتھ، اس کی دولت کے لیے. ولے حسبہا، اس کے حسب کے لیے، یعنی سماجی اس کا جو بھی مرتبہ ہے، سوشل سٹیٹس. 3 ولی جمالہا، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی، بیوٹی، اس کے لیے. اور 4 نمبر پہ ولی دینہا، اور 4 نمبر پہ ہے اس کا دین، ریلیجن، اس کے لیے تم پسند کرتے ہو. فاظفر بذات الدین تربت یداک. سو میری دا ریلیجس وومن، تو شادی کرو دین والی عورت سے. May your hands be filled with sand, a statement of encouragement. کہ تمہارے ہاتھ جو ہے وہ ریت سے بھر جائیے. مطلب عربی لوگوں کا ایک سٹائل ہوتا تھا بولنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، تاکہ اس میں تم سامنے والے کو اکساتے ہو، انکریج کرتے ہو. وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے انکریج کرنے کا. Muslim reported this hadith from Jabir. Muslim also reported that Ibn Amr said that Allah's messenger said کہ ابن عامر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاعن وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. The life of this world is but a delight. یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ خالی ایک برتنا اور متاع کا مطلب وہی ہے کہ جیسے مطلب انسان خوشیاں اور مطلب برتے اور انجوائے کرے، تو یہ دنیا کی زندگی کو یہ کہا گیا ہے. And the best of the delights of this earthly life is the righteous wife. لیکن اس دنیا کی لذتوں کے اندر سب سے اچھی، یعنی اس زمین کی زندگی کے اندر بہترین لذت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی صالحہ بیوی.
نیک اور صالحہ بیوی، وہ سب سے بڑا خزانہ ہے نا. اللہ then said وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا and give not your daughters in marriage to al-mushrikeen till they believe in Allah alone. اور اپنی بیٹیوں کو مشرک لوگوں سے شادی کرنے کے لیے مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک اللہ کے اوپر. میننگ ڈو ناٹ میری مشرک مین ٹو بلیونگ ویمن. اس کا مطلب یہی ہے کہ مشرک آدمی سے مومن عورت کی شادی مت کرو، مومنہ. دس اسٹیٹمنٹ از سملر ٹو اللہ اسٹیٹمنٹ. اور یہاں پر یہ جو بات بولی گئی ہے یہ اللہ کی قرآن کے اندر یہ بات جو بولی ہوئی اس سے ملتی جلتی ہے. سورہ نمبر 60 سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. They are not lawful wives for them nor are they lawful husbands for them. نہ تو وہ ان کے لیے مطلب حلال ہے بیویاں اور نہ ہی وہ ان کے لیے حلال ہے شوہر. نیکسٹ اللہ said وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. And verily, a believing servant is better than a free mushrik idolater, even though he pleases you. اور یقیناً ایک مومن غلام جو ہے وہ بہتر ہے اس آزاد مشرک بت پرست مرد سے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. This ayah indicates that a believing man, even an Abyssinian servant, is better than a mushrik man, even if he was a rich master. یہ آیا جو ہے، یہ آیت جو ہے، اس کے اندر اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے کہ ایک مومن مرد خواہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے اس مشرک انسان سے، اس مشرک مرد سے جو چاہے بہت امیر ہے اور تمہارا آقا ہے، تمہارا مالک ہے تو بھی. اولئک یدعون الی النار those المشرکون invite you to the fire. یہ مشرکین لوگ جو ہیں یہ تم کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں. meaning associating and mingling with the disbelievers makes one love this life and prefer it over the hereafter, leading to the severest repercussions. دیکھو یہاں پر یہ بھی چیز بتا دی گئی کہ تم بہت زیادہ ان کے ساتھ میل ملاپ رکھو گے. اگر ان مشرکین لوگوں کے ساتھ اگر میل ملاپ یا ان کے ساتھ تمہاری منگلنگ اور اس طرح سے ہے اگر، تو تم کو دنیا کی محبت جو ہے وہ تمہارے اندر زیادہ بڑھ جائے گی. تم کو دنیا کی محبت زیادہ ہوگی کہ مجھے دنیا دنیا دنیا، یعنی یہ دنیا کا مجھے یہ چاہیے، دنیا کا مجھے وہ چاہیے. ارے نہیں پاپا میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، مجھے ایسا چاہیے، مجھے ویسا چاہیے. یعنی دنیا کی محبت اب بڑھ گئی. کیوں؟ کہ تمہارا میل ملاپ کن لوگوں کے ساتھ ہے وہ دیکھو. کیونکہ وہ آخرت جو ہے اس کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو تم دنیا کو ترجیح دینے لگ جاؤ گے آخرت کے اوپر. مگر اس کی وجہ سے بہت ہی انجام جو ہے وہ بہت ہی برا ہوگا، بہت ہی شدید ترین، سیویئرسٹ ریپرکشن. یعنی اگر یہ چیز ہوتی رہی تو اس کا انجام پھر یہ نکلے گا. کیونکہ آخرت میں انسان اگر جہنم کی آگ میں جل رہا ہے تو اب اس سے زیادہ شدید کیا ہوگا. اللہ said واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ but Allah invites you to paradise and forgiveness by his leave. اور اللہ جو ہے وہ تم کو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے جنت کی طرف، معافی کی طرف، معاف ہو جانے کے لیے، forgiveness مغفرت کی طرف، اس کی اجازت سے. میننگ بائی ہز لا، اس کی اجازت کیا ہے؟ جو اس نے شریعت بنایا ہے، قانون بنایا ہے، وہ ہے اس کی اجازت. کیونکہ تم اس کی شریعت اور قانون کے مطابق چل رہے ہو تو وہ اب اللہ کی اجازت تم کو مل گئی. پھر کمانڈمنٹس یعنی اللہ کے حکم کہ اللہ نے کہا یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، تو وہ چیز کو تم فالو کر رہے ہو، دیٹ مینس تم کو اللہ کی اجازت مل گئی. ہز لیو
بیز نہیں. اینڈ پروہیبیشنس، اور اللہ نے جس چیز کے لیے منع کیا اس سے رک جاؤ. تو دیٹ مینس اگر تم رک گئے تو دیٹ مینس کہ تم کو اللہ کی لیو، اللہ کی پرمیشن، اجازت جو ہے وہ مل گئی، کیونکہ اب تم نے تینوں جگہ تم نے اللہ کی بات کو مانا ہے. اللہ کے شریعت، قانون، قاعدے، لا، پھر اللہ کے حکم، پھر اللہ کی منع کردہ چیزیں، ان سب کو مانا ہے. تو جب تم نے مانا ہے تو اس کا مطلب تمہیں اب اللہ کی اجازت مل گئی ہے. اللہ said، اللہ کہتا ہے and makes his ayat clear to mankind that they may remember. اور اللہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی آیت کو انسانوں کے لیے، تمام انسان آ گئے نا اندر، کوئی ذات مذہب کی بات نہیں ہو رہی یہاں، تمام انسان، اللہ نے تمام انسانوں کے لیے اپنی آیت کو صاف طور پہ بیان کیا تاکہ وہ اس کو یاد رکھیں، اس میں سے نصیحت لیں، اس کو فالو کریں. یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز کی ہے وہ یہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من شر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. آمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.